بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سی ایس پی آفیسر CSS کا امتحان پاس کر کے اعلیٰ عہدے پر پہنچنے والے بلال پاشا کی اچانک موت۔ پاکستان میں میڈیا پر ہر طرف انہی کی موت کی بات ہونے لگی کہ اچانک کیسے یہ سب کچھ ہو گیا، ہوا کیا، وجہ کیا بنی۔ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جناب ڈپریشن تھا، اس طرح کے معاملات تھے کہ انہوں نے اپنی جان خود لے لی۔ اب یہ ہر طرف رپورٹ ہو رہا ہے۔ پہلے تو کوئی بات اس طرح کی بھی تھی کہ جی کوئی کہہ رہا تھا کہ دل کا دورہ پڑا، لیکن اب بنوں کے DPO نے بھی یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے اپنی جان خود لی۔ اس حوالے سے مختلف اب ڈیٹیلز بھی سامنے آ رہی ہیں اور ان کی سابق اہلیہ کے حوالے سے بھی اب بات ہو رہی ہے اور یہ اب نئی چیز سامنے آئی ہے۔ بلال پاشا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے یقیناً ایک انسپریشن، جس طرح سے ان کا اب تذکرہ ہو رہا ہے، جو لوگ ان کے قریب تھے ان کی باتیں بتا رہے ہیں، کتنے وہ ذہین تھے، نرم دل تھے، اخلاق بہت اچھا۔ اور ان کی اپنی ویڈیوز، کیونکہ وہ مختلف سوشل میڈیا ایپس پر بڑے ایکٹیو تھے، یوٹیوب پر بھی انہوں نے چینل بنایا ہوا تھا لرن ود بلال، جہاں وہ CSS جو نوجوان کرنا چاہتے ہیں ان کو گائیڈ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ٹک ٹاک پر، ایکس ایپ پر، ہر طرف دیکھتے ہیں ان کی ویڈیوز اب موجود ہیں اور ان سے نظر آتا ہے کہ وہ انتہائی ذہین، محنتی نوجوان تھے۔ اور پھر یہ کہ ان کا آپ یہ دیکھیں کہ رجحان ہسٹری کی طرف بھی تھا، ادب، شاعری۔ میں دیکھ رہا تھا ان کی ایک ویڈیو جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ جناب صوفیانہ کلام اور کس طرح سے وہ احاطہ کرتا ہے تمام جہتوں کا، اور کہہ رہے تھے کہ کینوس دیکھیں آپ، جس طرح سے بھی آپ اپنے محبوب کو پکار سکتے ہیں۔ بابا فرید نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ایک نوجوان ذہین اور محنت سے کس طرح آگے آیا۔ پہلے وہ مختلف ملازمت اور روزگار یا نوکریاں کرتے رہے، جن میں پرائیویٹ بھی تھی، پھر سرکاری سطح کی بھی کرتے رہے، لیکن پھر ان کے والد جو کہ ایک مزدور تھے، دیہڑی دار مزدور، ان کے کہنے پر انہوں نے CSS کا امتحان پاس کیا 2018 میں۔ اور ان کے والد، اب انہوں نے BBC سے بھی بات کی ہے، دیگر ادارے بھی جو ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی، اس نے کبھی کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا کہ وہ اتنا پریشان تھا یا ڈپریس تھا، کچھ ایسی بات تھی۔ اور وہ تو ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ اتوار کو کس طرح فون پر بات ہوئی اور بتا رہا تھا میرا تبادلہ ہو گیا ہے، وہ راولپنڈی آ رہے تھے بنوں سے۔ اب یہ بنوں میں کنٹونمنٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے اور یہ زبردست عہدہ ہے، اور ایک ایسے نوجوان کے لیے کہ جس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کتنا ہمبل، کہ والد ایک مزدور، دیہڑی دار، والدین نے کوئی تعلیم اس طرح نہیں حاصل کی ہوئی تھی، اور پھر وہ نوجوان کہاں سے ہوتا ہوا اپنی محنت سے، اور حتیٰ کہ یونیورسٹی میں جا کر ٹیوشن پڑھاتے تھے شام کو، اور پھر آگے بڑھتا چلا گیا اور ایک مکتب سے تعلیم حاصل کی۔ یعنی اس نے انگریزی 6ٹھی جماعت سے ABC سیکھی، 6ٹھی جماعت میں جا کر، مکتب مدرسہ جس طرح ہوتا ہے مسجد میں، وہیں پر پرائمری تک تعلیم حاصل کی، پھر سرکاری اسکولوں میں، اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن جب یہاں پر وہ کامیابی تک پہنچا تو اس نے اپنے والدین کی خواہش بھی پوری کی۔ اور ایک عجیب بات، ہم نیوز پہ بھی ان کا انٹرویو آیا کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کی خواہش تھی، اور وہ جو آخری بات کرتی تھیں وہ کہتی تو ایک دن بہت بڑا افسر بنے گا۔ تو اس انٹرویو میں بھی وہ ہم نیوز پر بڑے جذباتی ہو گئے، غالباً 2019 کا انٹرویو ہے، اور اس میں بتاتے ہیں کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور جس طرح نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ ضروری نہیں آگے بڑے کوئی مہنگے اداروں میں آپ پڑھیں تو پھر ہی آپ CSS کر سکتے ہیں، تو یہ کوئی ایلیٹ کلاس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ سب باتیں بتاتے ہیں اور ساتھ بتاتے ہیں کہ جی میں جب اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی میں ان کی قبر پر گیا اور جا کر اپنی والدہ کو سب سے پہلے سلوٹ کیا اور بتایا کہ آج آپ کی جو خواہش تھی، دعا تھی، وہ پوری ہوئی۔ اور یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں والدہ زندہ ہوتی تو میں ان کو کہتا کہ آج میں بن گیا ہوں افسر، تو یہ ان کی دعاؤں سے ہے، اور ہمیں وہ اس طرح کی بات کرتے تھے۔ پھر یہ کہ یہ بات ان کے والد نے کہی ہے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے فون کیا اور کہا کہ میرا دل نہیں لگ رہا، میرا دل کرتا ہے میں گھر آ جاؤں اور دل بھر کے سوؤں، نیند پوری کروں، اور میں واپس آنا چاہتا ہوں، گھر آنا چاہتا ہوں، اور یہ کہ میرا دل نہیں لگ رہا، میں بڑا اداس ہوں، اور میں اب پنڈی میرا تبادلہ ہو رہا ہے تو میں پھر چھٹی لے کر آؤں گا اور کچھ وقت گزاروں گا۔ اب ان کے والد کہتے ہیں کہ اتوار کو فجر کے وقت ان کا فون آیا، اور یہ اب 26 نومبر کی بات ہے، اور وہ کہتے ہیں جی اتوار کو جب اس طرح فون آیا تو اس وقت فون نہیں کرتے، تو بہرحال بات ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ جی وہ آ رہے ہیں اور اس طرح پنڈی ان کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے دوست سے ان کی بات ہوئی، میں فون کرتا رہا دوپہر کو بھی، رات کو بھی، لیکن فون نہیں اٹھایا، میں پریشان رہا۔ پھر اگلے دن میں نے ایک دوست کو ان کے فون کیا،
وہ وہاں گئے تو پتہ لگا دروازہ اندر سے بند ہے، اور پھر دوسری طرف سے وہ لوگ اندر گئے تو پتہ چلا کہ وہ ان کی خون میں لت پت باڈی پڑی ہے اور وہ دنیا سے چلے گئے. اور انہوں نے، اب یہ پولیس کہہ رہی ہے کہ جی سر میں انہوں نے گولی ماری اور اس طرح ان کی ہلاکت ہوئی. اب اس پر ایکسپریس اخبار کا یہ کہنا ہے کہ ان کی 2-3 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد جلد ہی یعنی وہ شادی ختم ہو گئی، شادی چل نہ سکی کچھ ہی عرصے کے بعد. تو اب یہ ایکسپریس یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ بڑے ڈپریشن میں تھے، بڑے پریشان تھے، اداس تھے کہ اب پنڈی میں ان کا تبادلہ ہو رہا ہے. اور بقول ایکسپریس نیوز کے کہ ان کی سابق اہلیہ وہ بھی پنڈی میں کوئی اعلیٰ افسر ہیں تو وہاں نہیں جانا چاہتے تھے. تو اس طرح سے یہ سارا کچھ تھا اور کچھ عرصے سے ڈپریشن میں تھے. لیکن ان کے دوست، ان کے والد سب سے بڑھ کر، میں نے آپ کو بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کبھی انہوں نے کسی پریشانی کا ذکر نہیں کیا، وہ تو ہمیں سمجھاتے تھے. تو اتنا ایک برائٹ انسان، اتنا ایک سمجھدار ذہین انسان کس طرح سے آپ دیکھیے کہ وہ دنیا سے چلا گیا. اس پر سب لوگ بہت پریشان اور دکھی ہیں. ان کے کولیگز ہیں وہ سب اس پر بات کر رہے ہیں اور ان کے کافی فالوورز نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پر جو ان کو یاد کر رہے ہیں اور ان سے جو گائیڈنس لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت فرمائے. اور پتہ نہیں کیا تھا کہ یعنی ان کی اگر گفتگو سنیں تو وہ تو بڑا ایک سمجھدار انسان نظر آتا ہے، جس طرح وہ بات کر رہا ہے، جس طرح وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے مختلف حوالوں سے. پھر ان کا اپنا انٹرویو اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہو کے، پیچھے ایک دیوار ہے اور بس وہاں کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ زندگی میں آگے بڑھے اور کس طرح انہوں نے یہ مقام حاصل کیا، وہ سب بتا رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا انٹرویوز میں بھی بتا رہے ہیں. اور پھر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے جس پر ان کے کولیگز بھی پریشان ہیں. اب پولیس تو یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہر طرح سے ہر زاویے سے اس کو دیکھا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی جان لی. اب ان کی تدفین ہو گئی ان کے آبائی علاقے میں. ان کے والد صاحب ظاہر ہے کہ اس پر بہت پریشان ہیں اور جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ بھی اس پر پریشان اس لیے ہیں کہ ان کو کبھی بھی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو سکا، یہ چیز سمجھ ہی نہیں آ سکی. اب چونکہ بلال پاشا کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کی تصاویر موجود ہیں، تو پورے پاکستان میں ہر طرح کا میڈیا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل ڈیجیٹل میڈیا، ہر طرف اب ان کے حوالے سے بات ہوئی. لیکن ہر کوئی جاننا چاہ رہا تھا کہ ہوا کیا. تو ابھی تک یہی بات سمجھ آ رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسپریس نیوز نے اس چیز کو شیئر کیا ہے یا بتایا کہ جناب ان کی سابقہ بیوی کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار تھے. پولیس کو کوٹ کرتے ہوئے ایکسپریس نیوز نے یہ خبر لگائی ہے. اس کے علاوہ جناب اب سوشل میڈیا پر ایک طوفان سا اٹھا اور ہر طرف ان کی بات ہو رہی تھی. لوگ کہہ رہے تھے کہ جب ایک غریب آدمی پر یعنی وقت آتا ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزار سکے تو زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے جملے لوگ شیئر کر رہے ہیں اور بہت اداسی کا، غم کا اظہار کر رہے ہیں. ان کے والد کہتے ہیں کہ جی بیٹے نے کبھی نہیں کہا کہ وہ پریشان ہے. بلال پاشا کے والد کا یہ بیان ہے. اور اب یہ بھی کہ BBC یہ شیئر کر رہا ہے کہ بلال پاشا کی موت، بابا میرا دل چاہتا ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر آ جاؤں، یعنی چھوڑ کر گھر آ جاؤں. تو جس نوکری کا یعنی سرکاری افسر بننے کا خواب نوجوان دیکھتے ہیں پاکستان میں، تو وہ اتنا پریشان تھا، وہ کہتا تھا کہ میں چھوڑ کر گھر آ جاؤں. تو جب ہم نیوز پر ان کا انٹرویو اب شیئر کیا جا رہا ہے تو اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے وہ کلپ نظر آ رہا ہے، تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہی چلا گیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.